الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالقہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے قبضے میں تھا۔ اب وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے، تم انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں آباد ہو جاؤ، اور ساتھ ساتھ انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی۔ لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتی تو وہ اسی میدان کے اندر ہی ہوتے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم سے بہت سے انبیاء پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم پیٹ پیر کر نہ بھاگو ورنہ ناکام و نامراد لوٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک وہاں تو زور آور سرکش لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو پھر ہم ضرور بخوشی چلے جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے دو آدمیوں نے جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا کہا کہ تم ان پر حملہ کرتے ہوئے دروازے میں تو پہنچ جاؤ، جب تم اندر دروازے میں قدم رکھ لو گے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر سچے مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قوم نے پھر یہی جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ وہاں موجود ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ان سے جنگ کرو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ہے، بس آپ ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، اب یہ زمین ان یہود پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ زمین میں سرگردان پھرتے رہیں گے، اس لیے آپ علیہ السلام ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ سورہ المائدہ آیات 20 تا 26۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیدار الہی کی خواہش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا کہ وہ اتنی راتیں طور پہاڑ پر عبادت میں گزارے، اور پھر 10 راتوں کا مزید اضافہ کر کے اسے پورا کیا۔ اس طرح اس کے رب کا مقرر کردہ وقت پوری 40 راتوں کا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے
اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کا انتظام تم سنبھالنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد پھیلانے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر آئے اور ان موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار نصیب فرما کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بلا شبہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں اس دور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لے لو اور میرے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ سورہ الاعراف آیات 142 تا 144۔ بنی اسرائیل کا بچڑے کی عبادت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیورات لے کر پگھلائے اور اس سے ایک بچڑا بنایا جسے ہوا کی سمت رکھنے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال لی کہ یہی بچڑا تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھٹک کر کوہ طور پر چلے گئے ہیں، لہٰذا قوم بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات جمع کر کے اس سے ایک بچڑا بنا کر اسے اپنا معبود بنا لیا جس سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں بنی اسرائیل نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا نہ تو ان سے کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھا سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ شرک کا ارتکاب کر کے ظالم ہو گئے، اور جب وہ نادم ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ان سے کہنے لگے، تم لوگوں نے میرے بعد بہت ہی بری حرکت کی ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی بچڑے کی عبادت کر کے جلد بازی کر لی؟ پھر تورات کی تختیاں ایک طرف زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، میری بات نہ مانی اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالے، چنانچہ آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
اے میرے رب، مجھے اور میری بھائی کو بخش دیجئے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی، ان پر بہت جلد دنیا کی زندگی ہی میں ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت نازل ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہ کے کام کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان تختیوں کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیات 148 تا 154۔ ہم نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہیں کون سی چیز اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے آپ کی طرف آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ مدت لمبی ہو گئی تھی، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے، جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا تھا، اور اس طرح سامری کے پاس جو زیورات تھے اس نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس سامری نے لوگوں کے لیے ان زیورات سے ایک بچڑا بت بنا کر کھڑا کیا، جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ پھر انہوں سامری کے پیروکاروں نے کہا، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گئے ہیں۔ کیا وہ گمراہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچڑا نہ تو ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون علیہ السلام تو اس موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان اللہ تعالیٰ ہی ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں سامری کے پیروکاروں نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے، ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کس چیز نے روک دیا کہ آپ میری پیروی نہ کریں؟ کیا آپ نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ انہوں ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو، مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ آ کر یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ سورہ طٰہٰ آیات 83 تا 94۔